الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ وآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم یا رب تو کریمی و محبوب تو کریم صد شکر ہست کے ہستے میان تو کریم معزز سامعین حضرات، طلبہ ساتھیو، آج بطور علامت یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہم منا رہے ہیں۔ آج کا لنگر مدرسے کی طرف سے ہوگا اور ایصال ثواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہوگا اور آپ کے توسل سے جملہ انبیاء کرام، صحابہ اعظام، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، خصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کریں گے، یعنی ہم ثواب جتنا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا ہم اس کے مالک ہیں جو اس نے دیا، ہم حضرت صدیق اکبر کی خدمت پیش کریں گے اور ان کو بطور ہدیہ دیں گے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت سورۃ فاطر کی پڑھی ہے، جس کا ترجمہ آپ سن لیں۔ طالب علم تو چھوٹے ہیں لیکن بہر محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے۔ جو اللہ کا رسول محمد کو نہیں مانتے، کسی اور کو مانتے ہیں، تو وہ مسلمان نہیں۔ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو رسول اللہ مانتے ہیں، لیکن آخری رسول ان کو مانتے ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتے۔ تو آپ کو یہ بھی عقیدہ رکھنا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ یہ استادوں کا حق ہے کہ وہ اپنے طلباء کو عقیدے کی باتیں بتائیں۔ پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں مگر ان کو بچوں کو عقیدے کا پتہ نہیں ہوتا۔
محمد الرسول اللہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور آخر رسول ہے۔ آپ کے بعد اگر کسی نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں بھی رسول ہوں تو وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ اس کے بعد قیامت آئے گی، جب حضور کی امت ختم ہوگی تو اس کے بعد قیامت ہوگی، نیا رسول نہیں آئے گا۔ آگے فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، محمد کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے والذین معہ، جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ ساتھ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ساتھ بیٹھتے ہیں، بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں حاصل ہے، یا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یا رسول اللہ نے ان کو دیکھا ہے۔ ابھی ہم بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، اور بخاری کا جو چیپٹر ہے وہ فضائل صحابہ، صحابہ کی فضیلت کا ذکر ہے، پھر ابو بکر صدیق کی فضیلت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب حدیث کی بخاری شریف ہے۔ صاحب بخاری اپنی کتاب میں صحابی کی تعریف کرتا ہے، من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آؤ، صحابی وہ شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا یا حضور کو دیکھا۔ آگے پیچھے یہ بھی کہا جاتا ہے من الثقلین، وہ آدمی یا جن ہو یا بشر ہو، جن بھی صحابی، انسان بھی صحابی، جنہوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو یا انہوں نے دیکھا ہو۔ یہ بخاری شریف کی تعریف ہے۔ اس میں لمٹ نہیں ہے کہ 6 مہینے تک صحبت حاصل رہی ہو، 1 مہینہ صحبت حاصل رہی ہو، 1 دن صحبت حاصل ہو، وقت کا تقرر نہیں ہے۔ اگر کسی کو 1 ساعت، یا یوں کہہ دیں اگر کسی کو 1 منٹ بھی ایمان کی حالت میں حضور کے ساتھ بیٹھنے کی صحبت حاصل ہوئی ہے تو وہ بھی صحابی رسول ہے۔ من صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام بخاری تعریف کرتے ہیں۔ امام بخاری چوتھی یا تیسری صدی کا آدمی ہے۔ اس نے جب کہ یہ کتاب لکھی اس نے فضائل صحابہ لکھے، اس میں سب سے پہلے صحابی کی تعریف لکھی۔ 2 حصوں میں صحابی کی تعریف لکھی، وہ شخص جس کو حضور کی صحبت حاصل ہو۔ اب صحبت کا وقت نہیں لکھا، صحبت کہتے ہیں ساتھ بیٹھنے کو۔ واضح ہے کہ جب ساتھ بیٹھے گا تو دیکھے گا بھی۔ اس نے دیکھا ہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا صحبت حاصل کی ہو لیکن دیکھ نہیں سکا اس لیے کہ اس کی آنکھیں نہیں تھیں، جیسے نبینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، جس نے 9 مرتبہ حضور کے مصلی پر نیابت کے طور پر امامت کرائی،
نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم مؤذن بھی تھے، اذان بھی دیتے تھے، لیکن تہجد کی اذان دیتے تھے۔ ایک صبح کی اذان ہوتی ہے، ایک تہجد کی اذان ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے تہجد کی اذان چھوڑ دی، اس لیے تہجد نہیں پڑھتے، صبح کی اذان دیتے ہیں۔ وہ امام تقریباً یا مؤذن 5 منٹ 10 منٹ پہلے دیتا ہے، سوئے رہتے ہیں ہم لوگ، کم سے کم وقت دیتے ہیں اذان کے لیے۔ اہل حدیث جن کو ہم گمراہ کہتے ہیں، وہ تہجد کی اذان بھی دیتے ہیں اور نماز کی اذان بھی دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان بھی دیتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان سے غفلت، دھوکہ نہ کھایا کرو۔ جب بلال اذان دے تو اس وقت صبح صادق ہوتی ہے، یا اس کا عکس کہا، اب پوری بات مجھے یاد نہیں۔ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آنکھیں نہیں تھی دیکھنے کی، طاقت نہیں تھی، لیکن حضور کی صحبت میں بیٹھتے اور پھر قرآن مجید میں سورۃ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے حق میں نازل ہوئی۔ مکہ کا دور تھا، حضور تشریف فرما تھے، سرداران قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا تھے، آداب مجلس سے ہٹ کر انہوں نے جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ مجھے اسلام کی خبر دیں۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے آدمی کے ساتھ بات کر رہا ہو تو تیسرا آدمی وہاں گفتگو میں خلل نہ ڈالے۔ قصور تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا تھا۔ جب حضور بات کر رہے ہیں لوگوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے، ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو عبداللہ ابن ام مکتوم جا کر بیٹھ جاتے۔ جب وہ گفتگو ختم ہوتی تو پھر کہتے، یا رسول اللہ مجھے اسلام کی خبر دیں کہ اسلام کیا چیز۔ لیکن آنکھیں چونکہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے جلدی سے مطالبہ کر دیا، یا رسول اللہ مجھے اسلام کی خبر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کو ناگوار سمجھا، آپ نے توجہ نہیں کی اور جبریل آ گئے سورۃ عبس لے کر، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ میرے محبوب نے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر کیے اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ آگے پوری صورت ہے، نابینا آیا۔ نابینا ان دینوں سے بہتر ہے جو اسلام لا چکے ہیں، اسلام نہیں لا چکے، نابینا اسلام لا چکا ہے تو یہ ان سے بہتر ہے۔ یہ صورت نازل ہو گئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ابھی کھڑے تھے حضور کی مجلس میں اور یہ صورت آ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے۔ جو بڑے بڑے قریشی بھی، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، دوسرے بڑے بڑے لوگ تھے،
ان کو چھوڑ دیا، ان سے بات کرنا بند کر دی، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو گلے کے ساتھ لگا دیا۔ پھر جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے، مجلس میں آتے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے۔ قریشی ان کے ساتھ بات کرنے کو عیب سمجھتے۔ حضرت عبداللہ کو نبینا تھے، غریب بھی تھے۔ اگر کوئی نبینا آدمی ہو تو آج کے معاشرے میں بھی اس کو عزت نہیں دی جاتی، بھائی نبینا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کو امام بھی نہیں بنایا جاتا، مؤذن بھی نہیں بنایا جاتا کہ نبینا ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی عزت دی کہ صحابہ حیران تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنی عزت دیتے ہیں، ابو بکر آتے ہیں آپ نہیں اٹھتے، عمر آتے ہیں آپ نہیں اٹھتے، عثمان آتے ہیں آپ نہیں اٹھتے، علی آتے ہیں آپ نہیں اٹھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ایک نبینا صحابی ہے، وہ جب آپ کی محفل میں آتا ہے تو آپ اٹھ کر سلام کرتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نہیں معلوم آتبنی ربی فیہ، اس کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عتاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عتاب فرمایا، میں اس لیے عزت کرتا ہوں کہ اس کی اللہ کے نزدیک بڑی شان ہے، نبینا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے۔ اب ہم یہ مانا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی اس کی طرف کہ یہ آدمی اچھا آدمی ہے۔ آتبانی کا معنی عتاب کیا، عتاب ہوتا ہے ایک عقاب ہوتا ہے، عتاب پیاروں کو ہوتا ہے، متوجہ کرنے کو کہتے ہیں عتاب، اور عقاب کہتے ہیں عذاب دینے کو۔ تو عتاب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوئی بات، نرم بات کرنی، نرم سے نرم بات کرنی، اس کو عتاب کہتے ہیں عربی کے محاورے میں۔ اب ہمارے درمیان اور دیوبندی کے درمیان فرق یہ ہوا، چونکہ دیوبندیوں کے دل میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت نہیں ہے جتنی اہل سنت و جماعت کے لوگوں کے دل میں محبت ہے۔ وہ اس کا معنی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی وجہ سے ڈانٹ دیا، ڈانٹ دیا۔ ڈانٹ سرزنش کو دیکھے تھے، ڈانٹ دیا۔ ہم یہ معنی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں حضور کو ڈانٹا نہیں، متوجہ کیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں بیٹے دیکھو یہ ہو رہا ہے، بیٹے آپ نے جو کام کیا صحیح نہیں ہے، توجہ دلاتے ہیں ہم۔ یہ نہیں کہتے کہ ابو نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیا۔ ڈانٹ اس وقت ہوتی ہے جب کہ کوئی سخت گالی دے یا کسی لاٹھی سے اس کو مارے تو اس کو ڈانٹنا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف متوجہ کیا کہ یہ نبینا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں چل رہا، اس لیے اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ ڈانٹنا مانا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال اب صحابہ کے نام بھی قرآن پڑھتے تھے۔
یہ یادروم امام غزالی کی کتاب ہے، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کریں۔ عربی میں تھی، اب تو اردو میں بھی آ گئی۔ تصوف کی بہت بہترین کتاب ہے اور 5 جلدوں میں۔ امام غزالی نے لکھا کہ یہ سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ایک آدمی تھا روزانہ صبح کی نماز میں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی یہ پڑھتا تھا صبح کی نماز میں، وہ امام تھا اور یہ سورت پڑھتا تھا۔ ویسے تو ٹھیک ہے قرآن مجید پڑھتا تھا، لیکن قرآن مجید کے پڑھنے سے اس کے دل کا جو بغض تھا وہ ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ بغض یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ پلائی۔ حضرت عمر نے شکایت کی گئی، حضرت عمر نے اس کو بلایا، مدینہ سے باہر کسی بستی میں امام تھا وہ، اسے پوچھا بھئی تو روزانہ عبس وتولی پڑھتا ہے، تجھے دوسری صورتیں قرآن کی نہیں آتی؟ حالانکہ قرآن کا حافظ ہے تو، کبھی مقدم کبھی مؤخر جو صورتیں ہیں ان سے پڑھ لیا کرو، صرف عبس وتولی روزانہ پڑھتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا حضرت عمر کو، اس صورت پڑھنے میں مجھے مزہ آتا ہے، مجھے لذت آتی ہے، اس لیے میں بار بار پڑھتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اچھا تجھے جو لذت آتی ہے، تو تلوار نکالی اور اسی گردن کاٹ دی۔ اس نے کہا مجھے تیرے قتل کرنے میں یہ لذت آتی ہے۔ اب آپ سوچیں، یعنی قرآن پڑھتا تھا وہ، کوئی نعوذ باللہ من ذالک براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہیں دیتا تھا، قرآن پڑھتا تھا۔ تو حضرت عمر نے سمجھ لیا ابھی اس کو عبس وتولی عبس وتولی عبس وتولی پڑھتا ہے، تو آخر اس کے دل میں بغض ہے حضور کے ساتھ، کہ اس کا ترجمہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور کو اللہ نے ڈانٹ دیا، تو اس لیے اس نے کہا مجھے مزہ آتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کو قتل کر دیا۔ حافظ قرآن تھا، کلمہ پڑھتا تھا، درود پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا، اس لیے کہ وہ قرآن پڑھتا تھا عبس وتولی ہر نماز میں، یعنی ہر صبح کی نماز میں، لیکن اس نیت سے پڑھتا تھا کہ اللہ تعالی نے حضور کو ڈانٹ پلائی ہے، تو وہ خوش ہوتا تھا دل سے، بھئی اس میں تو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ پلائی، عمر نے قتل کر دی۔ اب ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس سے لوگ ایسے ہیں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دو میرے محبوب میں تمہاری طرح تمہاری مثل بشر ہوں۔ اور یہ زور زور لگا کے پڑھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مولوی اپنے چمڑے کو جون پکڑتے یوں کہتے ہیں لوگوں حضور ایسے تھے، اپنے چمڑے کو پڑھتا ہے۔ حضور کا بغض ان کے ذہن میں ہوتا ہے، اس لیے حضور کو کہتے ہیں وہ ہم جیسے بشر تھے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اس کو یقیناً مانتے ہم، لیکن وہ سید البشر افضل البشر، ان کی بشریت فرشتوں کی نورانیت سے افضل تھی، یعنی بشریت سے ان کی شان کم کرنا یہ کفر ہے قرآن،
جیسے عبسہ تولّیٰ پڑھتا تھا آدمی تو حضرت عمر نے اس کو قتل کیا اس لیے کہ یہ کفر تھا، اور کافر کو قتل کرنا بلکہ وہ مرتد تھا، مرتد کو قتل کرنا جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ قرآن پڑھتا تھا، یہ بھی قرآن پڑھتے، نیت ان کی خراب ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں قد جاء من اللہ نور و کتاب مبین، ہم کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ اب جب نور کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، وہ نور ہیں، محبت کی وجہ سے نور کہتے ہیں۔ عورتیں اپنے بیٹے کو اگرچہ جیسا بھی ہو کہتے ہیں میرا بیٹا چاند ہے، محبت کی وجہ سے نور کہا جاتا ہے۔ بیٹا میرا چاند ہے، وہ چاند نہیں ہوتا، کالا سا ہوتا ہے لیکن بیٹا ہے، محبت ہے اس سے، یہ بیٹا تو میرا چاند ہے۔ تو جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند نہیں بلکہ نور کہے گا۔ اور سید عائشہ کہتی ہیں کہ سورج سے بھی زیادہ روشنی والے تھے میرے محبوب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر پڑھتی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد گھر آئے تو حضور کے روشنی، چہرے کی روشنی سے جو کمرہ تھا وہ روشن ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ شعر پڑھتی ہیں، وہ فرماتی ہے کہ دیکھو تعجب کی بات ہے کہ لوگوں کا سورج تو صبح صبح طلوع ہوتا ہے لیکن ہمارا سورج عشاء کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنے محبوب کی شوہر کی تعریف کی، خود نبی کی بھی تعریف ہے، نبی بھی ہیں ان کے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی تحسین کی، اور کیسے تحسین کی؟ حضرت عائشہ کے ماتھے پر بوسہ دیا کہ تم نے بہت اچھا تعریف کی میری، کہ مجھے کہا کہ لوگوں کا سورج تو صبح طلوع ہوتا ہے لیکن حضرت عائشہ نے کہا ہمارا سورج عشاء کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے، کمرے روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ حضرت عائشہ کا تھا، وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ بشر ہیں حقیقت پہ، لیکن بشر کا لفظ بطور اہانت استعمال کرنا یہ کفر ہے۔ اب لوگوں کا یہ کہنا یہ قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، قرآن ہے۔ جس آدمی کو حضرت عمر نے قتل کیا وہ عبس وتولیٰ ان جاءہ الاعمیٰ، جو سورۃ صبح ہر رکعت میں تلاوت کرتا تھا، یہ قرآن نہیں تھا، قرآن تھا۔ لیکن قرآن بھی اگر کوئی شخص نبی کی توہین کی نیت سے پڑھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ حضور کے زمانے میں لوگ کہتے تھے رائنا رائنا رائنا، ایک ایسا لفظ ہے رائنا، عین کے اوپر کسرہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیں تو بن جاتا ہے رائنا، معروف پڑھے نا تو بن جاتا ہے رائنا۔ اب یہ منافق ایسے غلیظ لوگ ہوتے ہیں، صحابہ بھی کہتے تھے رائنا، لیکن یہ غلط نیت سے کہتے تھے، رائنا کو پڑھتے تھے رائنا۔ اب اللہ تو سمجھتا ہے کہ یہ کس نیت سے رائنا کہتے ہیں، رائنا کیوں نہیں کہتے؟ وہ یہی قاری کی طرح کہتے ہیں، ہم معروف کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ جو قاری ہوتی ہے نا، زبر سے پیش کو تھوڑا سا حروف علت کی خوشبو دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم معروف پڑھ رہے ہیں، معروف، اور عام لوگ مجہول پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ ہم معروف کر کے پڑھتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں رائنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ رائنا قرآن کو معروف کر کے نہیں پڑھتے، ان کی نیت معروف پڑھنا نہیں ہوتا،
بلکہ ان کی نیت میں ہوتا ہے رائنا کا مطلب چرواہا، تو مانا یہ بنتا ہے کہ اے رسول کریم آپ ہمارے چرواہے ہیں. صرف ایک کسرے کو کھینچنے سے چرواہا مان جب جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر پابندی لگا دی کہ آئندہ تم چاہے اچھی نیت سے کرو، رائنا نہیں کہنا. اگر حضور علیہ السلام کو متوجہ کرنا چاہتے ہو تو کہا کرو انظرنا. یہ پہلے پارے میں سورۃ بقرہ میں آپ پڑھتے رہتے ہیں اے رسول کریم ہماری طرف توجہ فرمائے. انظر کا لفظ بولو، رائنا کا لفظ میرے محبوب کو نہیں بولے. تو اتنا حساس یہ عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا اور عظمت کا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. تو بہرحال بات چھڑتی صحابہ سے. میں تعریف کر رہا تھا صحابہ کرام کی مبارک مسجد میں میں نے یہ بیان کیا تھا. تو صحابی کی تعریف میں نے کی کہ جس کو صحبت حاصل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، چاہے ایک منٹ کی صحبت حاصل ہو، ایمان کی حالت ہو، وفات بھی ایمان پر ہو، تو اس کو کہتے ہیں صحابی. یہ ایک حصہ ہے صحابی کا، ایک قسم ہے صحابی کا. اس میں آ گیا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا قصہ، تو میں نے سارا سنا دیا، ابسوت واللہ بھی اور سب کچھ، تو بات لمبی ہو گئی. دوسرا جملہ امام بخاری کا ہے، اور آہو صحابی وہ شخص ہے جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. جیسے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. جس نے حالت ایمان میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی ہے. علامہ ہاشم سے بیان کرتے تھے، فوت ہو گئے، ہندوستان کے بہت بڑے عالم تھے. وہ فرماتے تھے کہ جو صحابی ہے اعمال سے نہیں بنتا کہ ابو بکر نے بہت نمازیں پڑھی تو صحابی بن گیا، عمر نے بہت نمازیں پڑھی تو صحابی بن گیا، عثمان نے بہت نمازیں پڑھی. صحابی بنتا ہے حضور کی زیارت کرنے سے. اور صحابی کی شان یہ ہے کہ دنیا کے سارے ولی جمع ہو جائیں تو کسی ایک ادنا تو نہیں کہنا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹے صحابہ کی شان کو نہیں پا سکتے. یہ صحابی کی شان ہے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں اور پھر جہاد میں شریک ہو جائیں اور ہمیں قتل کر دیا جائے تو کیا ہمیں ثواب ملے گا، جنت ملے گی؟ حضور نے کہا ہاں تمہیں جنت ملے گی. وہ آیا کھجوریں کھا رہا تھا، حضور کے ساتھ صحبت حاصل کی اور دیکھا حضور کو، کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد جہاد میں تلوار اٹھا کے لڑائی شروع کر دی. لڑتے لڑتے کھجوریں رکاوٹ بن رہی تھی، کھجوریں پھینک دی. کہنے لگا دیر ہو رہی ہے جنت میں جانے کے لیے. کھجوریں پھینک دی، پھر لڑنا شروع کر دیا اور شہید ہو گیا. رسول اللہ نے تبصرہ فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی بڑی شان ہے. ابھی چند منٹ پہلے کافر تھا، ابھی وہ صحابی بنا اور ابھی وہ جنت میں چلا گیا. صحابی تو صرف روزہ سے بنتا ہے، اعمال سے نہیں بنتا. اس لیے کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ 6 مہینے تک حضور کی صحبت حاصل ہو، 3 مہینے تک حاصل نہیں. فتح مکہ ہو یا فتح مکہ کے بعد ہوں لوگ، فتح مکہ سے پہلے ہوں لوگ، جنہوں نے بھی حضور کو دیکھا، چاہے حضرت امیر معاویہ ہوں یا حضرت ابو سفیان ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، حضرت اکرمہ، سینکڑوں آدمی مسلمان ہوئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. حضور کے فتح مکہ کے بعد تو لوگوں کا رش لگ گیا، وفود آتے تھے اور حضور پر کلمہ پڑھتے تھے اور صحابیت کا درجہ حاصل کرتے تھے. شاہ تو ساریوال لکھتے ہیں کہ
یہ جو اور رہا ہو دوسرا قسم صحابی کا کہ صحابی وہ ہے جس نے حضور کو دیکھا، وہ فرماتے ہیں وہ بھی صحابی ہے جس نے حضور کو دیکھا اور وہ بھی صحابی ہے جس کو حضور نے دیکھا۔ اب حجۃ الوداع کے اندر 1,25,000 آدمی تھے، 1,25,000 آدمی تھے حجۃ الوداع کے اندر، دور دراز سے آئے تھے، اونٹوں پر آئے تھے اور دور دور جنگل تھا، اب بھی ابھی تک ببول کے درخت ہیں، لیکن انہوں نے حضور کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اپنے خیموں میں رہے، اپنی جگہ میں رہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت کے قریب کھڑے ہو کر خطاب فرمایا اور ان لوگوں کو دیکھا تو وہ سارے جن کو حضور نے دیکھا، جن پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہو گیا۔ بلکہ ارشاد الساری بخاری کی ایک شرح ہے، انہوں نے کہا کہ معراج پر جانے کے وقت حضور علیہ السلام نے مکہ سے چلے، بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھائی، بیت المقدس میں باقی انبیاء نے بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نماز پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ تھے، آسمانوں سے آئے، ان نے بھی اپنی حیات کے اندر حضور کو زیارت کی، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ نبی بھی ہیں لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور کو دیکھا اور حضور کریم نے ان کو دیکھا، اور وہ اللہ کی رحمت کو اور وسیع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے نزدیک تو ایسا ہے کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق مغرب جنوب اور شمال میں جتنے لوگ رہتے تھے سب کے پاس لے جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ یاجوج ماجوج دیگر مخلوق جتنی بھی تھی سب کو حضور نے جا کر جبریل ساتھ دے دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، یہ دعوت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی ایسے بندے کو عذاب نہیں دیتے جس کے پاس اسلام کی دعوت نہ پہنچے۔ اگر یاجوج ماجوج اور دیگر مخلوق جتنی مشرق اور مغرب جنوب اور شمال مکہ سے ہٹ کر مدینہ سے ہٹ کر اگر ان کو دعوت نہ پہنچی تو کل قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ ہمیں تو بتایا کسی نے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا معراج کی رات میرا محبوب براہ راست تمہارے پاس پہنچا اور ان نے تمہیں بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جنات بھی لوگ بھی جتنے بھی تھے انسان اور جنات، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دونوں حضور کی امت ہے اور دونوں صحابی ہیں، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھائی تم نے اسلام کیوں نہیں لایا، تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، لیکن اب نہیں کہیں گے اس لیے کہ حضور تشریف لے گئے تھے، ان کو دعوت دی تھی، کسی نے مانا کسی نے انکار کر دیا، جنہوں نے انکار کیا وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور جن نے حضور پر کلمہ پڑھ لیا وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ ابو سفیان سارے صحابہ جتنے بھی تھے پہلے کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، کوئی جلدی اور کوئی دیر کے ساتھ۔ حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے والد مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے دن، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت حاصل کی کہ آپ کی بیٹی ام حبیبہ وہ حضور کی بیوی بنی، تو حضرت ابو سفیان سسر بن گئے، حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی وہ سالے بن گئے، حضرت امیر معاویہ حضور کے سسر ہو گئے رشتے میں، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو چن لیا اور کچھ کو چن کر میرا سسر بنا دیا، رشتہ دار بنا دیا،
اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا اور سب جنت میں جائیں گے۔ اب ابو سفیان جو کچھ تھا پہلے لڑتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، سارے صاحب ایسے تھے، لیکن اس کے بعد ان کی بیٹی حضور کے حرم میں آئی اور حضور اس کی عزت کرتے تھے، اور غزوہ حنین کے موقع پر 100 اونٹ کا تحفہ دیا حضرت ابو سفیان کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بکواس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بکواس سے پناہ عطا فرمائے۔ تو آج یوم صدیق تھا، حضرت صدیق اکبر کی صرف ایک بات میں ذکر کرتا ہوں۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے اس بات پر کہ حضرت ابوبکر صدیق سب صحابہ کرام سے افضل ہیں بعد الانبیاء۔ نبیوں کے بعد جو مرتبہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ یہ بچوں کا عقیدہ ہونا تھا، کوئی بھی بات کرتے ہیں صدیق کے برابر کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر بھی اجماع ہے کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ یہ جو اذان میں کہتے ہیں علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو گالی دیتے ہیں۔ میرے علاقے میں ان کا ایک مولوی آیا تو میں نے کہا شروع کر لیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، خط پڑھتا رہو، شروع کر لیں، مفتی سے شیعہ سنی ایک ہو جائیں۔ میں نے کہا ایک ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا آپ اذان میں خلیفۃ بلا فصل نہ کہیں کہ علی خلیفہ تھے حضور کے، لیکن درمیان میں فاصلہ نہیں تھا، نہ صدیق تھا، نہ عمر تھا، نہ عثمان تھا، براہ راست حضرت علی خلیفہ تھے بلا فصل۔ تو جب وہ خلیفے نہیں تھے بلا فصل تو وہ ظالم ہوئے، علی کو نہیں آنے دیا۔ زمین کے حقائق تو یہ ہے، پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے 2.5 سال حکومت کی، اس کے بعد 10 سال حضرت عمر فاروق نے حکومت کی، خلافت کی، اور 12 سال حضرت عثمان غنی نے خلافت کی۔ علی کا نمبر تو چوتھا ہے، 5 سال انہوں نے حکومت کی، وہ بھی کم، کچھ مہینے کم۔ تو علی کو بلا فصل خلیفہ مانتے ہو تو اس کا مطلب یہ باقی جو اوپر 3 خلفائے راشدین ظالم تھے، انہوں نے منصب پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں نے کہا اس لفظ کو ہٹا دو اذان سے، صبح شام تم 3 اذانیں دیتے ہیں، یہ 2 نمازیں، 3 نمازوں کو 3 وقت میں پڑھتے ہیں، 3 وقت اذان دیتے ہیں یہ، اور 3 وقت میں تم ہمارے اکابر کو، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہو اور خلیفہ تم بلا فصل کہتے ہو، تو شرم کرو، اگر اس لفظ کو ہٹا دو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس وقت وہ کہنے لگا، رافضی مولوی تھا، اس نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایران میں خلیفہ تم بلا فصل نہیں ہوتا تھا۔ تو میں کہتا ہوں ایسا کر لو، گھنٹہ گھنٹہ لگاتے ہیں خلیفہ تم بلا فصل۔ یہ حالت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے بچائے۔ قوت القلوب ایک کتاب تصوف کی، اس میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت مشرق اور مغرب، جنوب اور شمال میں جتنی بھی ہے، جتنی عبادتیں کرتے ہیں، سب عبادتوں کو جمع کر لیا جائے، نیکیوں کو جمع کر لیا جائے، حضرت صدیق اکبر کی نیکی سے پھر بھی وہ کم ہوں گی۔ تو صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہے، ان کو صداقت تو حضور کی وجہ سے ملی۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب صحابہ کرام سے بعد الانبیاء، صحابہ کرام سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، محبوب رب العالمین ہے۔ طریقت ہو، حقیقت ہو، محبت ہو، سب کے اندر وہ افضل ہے، سب کے اندر ثانی یسنین اذ ہما فی الغار ہے۔ بعض مولوی نے، بڑے بڑے مولوی ہمارے سنی، وہ کہتے ہیں وہ ثانی یسنین تو ہے لیکن صرف خلافت میں ہے، طریقت میں نہیں، صوفیت میں نہیں طریقت۔ تو ہمارے نقش بندیوں نے رد کیا ان کا، بکواس کرتے ہو، حضرت صدیق اکبر طریقت میں بھی ثانی ہے، شریعت میں بھی ثانی ہے، خلافت میں بھی ثانی ہے،
حضور کی محبت میں بھی ثانی ہے، وہ تو ثانی اللہ نے کہہ دیا نا، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، یعنی ثانی سے سارے ہمارے سنی ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ثانی تو علی ہیں، محبت تو علی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اعلیٰ حضرت کا رسالہ پڑھو، انہوں نے جو شیخین کریمین کے متعلق لکھا تو وہ ہمارا عقیدہ ہے۔